بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 14ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور یار اس کا پرنٹ اتنا زیادہ خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کمپلیٹ کیسے کروں گی۔ اب سٹارٹ تو میں کر ہی چکی ہوں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ خیر آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ دلاور علی خان اپنی صبح کی چہل قدمی میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر یاور علی خان لان چیئر پر بیٹھے معمول کے مطالعے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ روشی بہت تیز رفتاری میں آئی تھی اور سیدھی بابا صاحب کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بھائی ہمیں تمہاری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ تم سویرے سویرے اٹھتی ہو۔ بشاشت سے مسکرائے۔ آپ کتنے بجے تک روانہ ہوں گے؟ اس نے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے، وہ آتا ہے اور ہم روانہ ہوتے ہیں۔ خیریت؟ کوئی پیغام ہے بہنوں کے لیے؟ انہوں نے چہل قدمی موقوف کر دی اور ایک جگہ ٹھہر گئے۔ نہیں، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یاور علی خان نے اخبار کا صفحہ الٹتے ہوئے ایک لحظے کو اپنی بائی فوکل اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور صفحہ درست کر کے دوبارہ مطالعہ کرنے لگے۔ اپنے باپ سے اجازت لے لی؟ بابا صاحب بہت خوش دکھائی دینے لگے۔ ہمیں تو ساری اجازتیں آپ ہی سے لینا ہوتی ہیں، اس نے ایک اچٹتی سی نظر باپ پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اور طرح کے کیس ہوتے ہیں، اب تم یہاں ہو، یہاں ہر بات کی اجازت اپنے باپ سے لوگی۔ ہم کتنے ہی ذمہ دار سہی، مگر باپ باپ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ پپا کیا کہیں گے؟ اور انہیں فرق ہی کیا پڑتا ہے، سارے فرق تو ہمیں پڑتے ہیں، اس نے بددلی سے جواب دیا۔ پھر بھی بیٹی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور گھر کے فرد سے اجازت لی گئی ہو، اس نے خاصے تمکدر بھرے لہجے میں کہا۔ دلاور علی خان خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ پپا، وہ یکدم یاور علی خان کے قریب پہنچی۔ میں بابا صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں، اور پھر مجھے جانا تو ہے ہی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نظریں اٹھائے بغیر بے تاثر سے انداز میں کہا۔ روشی کے دل کو کچھ ہوا۔ کاش پپا اسے رکنے کو کہتے، کاش اس سے پوچھتے کہ آخر وہ اچانک کیوں جا رہی ہے۔ بابا صاحب، جواد کو چھٹیاں پڑتے ہی یہاں بھیج دیجیے گا، 1 ہفتے کے لیے فرانس جاؤں گا، اسے ساتھ لے جاؤں گا، ذرا اسے چینج مل جائے گا۔ یاور علی خان اخبار طے کرتے ہوئے دلاور علی خان سے مخاطب تھے۔ ہاں ہاں یاد ہے ہمیں، آ جائے گا وہ، میں سوٹ کیس پیک کر رہی ہوں۔ روشی، پہلے ناشتہ کر لو، یاور علی خان نے اپنے مخصوص انداز میں اسے ٹوکا۔ ساتھ لے جاؤں گی، راستے میں کر لوں گی ناشتہ، اس نے بجھے بجھے انداز میں جواب دیا۔ بھائی روشی کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کل تو جانے کی جلدی نہیں تھی اور آج جانے کی جلدی ہے۔ بابا صاحب نے روشی کو اندر بڑھتے ہوئے دیکھا تو شگفتہ انداز میں بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ نہ جانے کیوں بابا صاحب، مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا، یا میرے بچے مجھ سے مایوس ہیں۔ یاور علی خان اخبار طے کرتے ہوئے بڑے گمسم سے انداز میں باپ سے مخاطب ہوئے۔ تمہارا اندازہ درست نہیں، تمہاری بیٹی تم پر بہت فخر کرتی ہے، وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی اس کے باپ سے زیادہ لائق بھی ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب مسکرا رہے تھے۔ اچھا، یاور علی خان دھیرے سے مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے یہ کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں، البتہ فی الحال وہ واقعی چھوٹی ہے، دلاور علی خان نے اپنی رائے دی۔ آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں بنتی، نہ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھے۔ وہ جو کچھ ہے ہماری اولاد ہے، تم یہ کیا فکر پالنے لگے؟ آج بہت اجنبی ہو رہے ہو، باپ سے کوئی شکایت ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بغور یاور علی خان کو دیکھنے لگے۔ ارے نہیں بابا صاحب، بس یوں ہی آپ کی بڑھتی عمر کا خیال آ گیا تھا۔ آپ نے جس طرح میری ذمہ داری پوری کی ہے وہ حساب تو چکا ہی نہیں سکتا۔ کل تک روشی لان میں تتلیاں پکڑتی بھاگتی پھرتی تھی اور اب آنن فانن جیسے میرے سامنے آ گئی۔ یہ جتنا بیچ کا فرسہ ہے مجھے نہیں احساس کہ کس طرح طے ہو گیا، اور یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے۔ مجھے کیا پتہ بچے کیسے پرورش کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ جب کبھی حویلی جاتا تھا، بھابھی بیگم بچوں کو لے کر آتی تھی اور کہتی تھی کہ پپا کو سلام کرو، تو جیسے میں نیند سے جاگتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ میں ان کا باپ ہوں۔ وہ بولتے بولتے مبہم سا مسکرائے۔ یہ سارا قصہ بڑی دلہن کے ہاتھوں میں طے پایا ہے، حقیقت میں ہم نے کچھ نہیں کیا، ماں بن کر ناز اٹھائے ہیں دونوں بچوں کے، ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ہیں۔ جب ہم نے بہو کی حیثیت سے انہیں پسند کیا کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، تو تمہاری ماں نے بہت مخالفت کی تھی، وہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا، بابا صاحب نے قدرے تفاخر سے کہا۔ یاور علی خان نے گہری سانس لی۔ پھر بھی بابا صاحب، کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی، مہین ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے، اور بابا صاحب آگے بڑھتے بڑھتے کیا کہتی ہیں، وہ استفسار کرنے لگے۔ یاور علی خان نظریں چرا کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ دلاور علی خان نہ جانے کیوں مسکرا دیے۔ اس مرتبہ بات ہو تو ہماری طرف سے پوچھنا، وہ ان بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہے، ہمیں ضرور بتانا۔
تو البتہ تمہیں اپنا اندیا دے ہی چکے جب ہم تم سے کل شام کو یہ کہیں روشی آ رہی ہے بابا صاحب۔ یاور علی خان نے بہت دھیمی اور دبی ہوئی آواز میں باپ کو متوجہ کیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ میں بالکل تیار ہوں بابا صاحب، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ آتے ہی گویا ہوئی۔ ہم بھی تیار ہی ہیں۔ تم نے ناشتہ رکھ لیا سامان میں؟ جی، اور اتنی زبردست چائے بنائی ہے، راستے میں پئیں گے تو مجھے شاباش دیں گے، کیونکہ آپ کی تو جیب بھی کمفرٹ ہے۔ بڑی امی کہتی ہیں آپ کی جیب میں تو پیٹ میں پڑا پانی بھی نہیں ہلتا، وہ اپنی لاؤبالی پن سے کہہ رہی تھی۔ دلاور علی خان بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ تو ہمارے حق میں بہت ہی اچھا ہوا، ایک تو سفر تمہارے ساتھ کریں گے، دوسرے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پئیں گے۔ پاپا میں جا رہی ہوں۔ اب وہ باپ کی طرف پلٹی۔ اچھا بیٹے، تمہاری مرضی، پھر موڈ بن جائے تو مطلع کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بابا صاحب، پپا تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی مہمانوں کی طرح ڈیل کرتے، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ ایک دم رو پڑی۔ کیا نہیں پوچھا؟ یہی کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں پونچھی۔ یاور علی خان نے اس کی طرف قدرے چونک کر دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا، دلاور علی خان نے تائید کی۔ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ یہاں کی تنہائی سے بور ہو گئی ہو، اور تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یاور علی خان الجھ سے گئے تھے۔ چلو اب پوچھ لیتے کہ کیوں جا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف مڑے۔ آپ بہت لیٹ ہو جاتے پپا، شاید انہی باتوں کی وجہ سے میری امی جلدی چلی گئی، اس نے منہ بسور کر کہا تھا، نہ جانے کیوں۔ یاور علی خان نظریں نہ اٹھا سکے۔ دلاور علی خان اپنی چھڑی سے گھاس کوریدنے لگے۔ خان، گاڑی تیار ہے۔ دلاور علی خان کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ روشی سامان لینے کی نیت سے اندر دوڑ گئی۔ تم ہمارا سامان رکھو، آ رہے ہیں ہم، دلاور علی خان نے غمگین لہجے میں کہا۔ ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بابا صاحب، کہیں روشی نفسیاتی کیس نہ بن جائے، مجھے اب فکر ہونے لگی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ تم جیسے بہت پڑھے لکھے لوگوں کی فیشنی باتیں، ہم ان پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولے۔ یاور علی خان خاموش ہو رہے۔ چلے بابا صاحب۔ روشی اپنا پرس لیے واپس آ گئی تھی۔ تمہارا سوٹ کیس؟ وہ پوچھنے لگے۔ ڈرائیور لے کے آئے، آپ آئیے۔ اچھا پپا، کبھی کبھی ہمارا خیال کر لیا کریں، بعض لوگوں کو آپ سے کچھ امید بھی ہوتی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کب آؤ گے؟ دلاور علی خان چلتے چلتے رک کر پوچھنے لگے۔ ویکینڈ پر ہی آ سکتا ہوں، ابھی تو فرانس جانے کا مرحلہ سامنے ہے۔ خیر، وہ الوداع کہنے کے خیال سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ روشی کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتے تھے، مگر وہ جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اذیت کی آگ میں جلتا ہوا سانس سینے میں خارج کر کے چپ چاپ کھڑے رہ گئے۔ آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ آپ اتنے کمزور تو نہیں ہیں کہ آپ نہا بھی نہ سکے؟ بندہ صاف ستھرا ہو تو جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے، آپ اتنے خراب ہے کہ حیرت ہوتی، ہل کر پانی تو پی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں لال خان پر کون سے احسان اور کس طرح کر ڈالیں کہ وہ بیچارے سر نہیں اٹھا سکتے۔ بالو اس کے بتر کمرے کو سمیٹتے ہوئے تلخی سے کہہ رہی تھی، مسکرا کر خطاب کرتے ہو، عادتیں کیوں خراب کرتے ہو؟ اس نے بالو کے اندازے گفتگو پر بڑا لطیف سا طنز کیا تھا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کی اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، مشین کی طرح شیر نکلتے ہیں آپ کے اندر سے، وہ جل کر بولی تھی۔ اور یہ دلیا ویسے کا ویسے رکھا ہے، جب کھانا نہیں ہوتا تو منع کر دیا کیجیے، مجھے گھر میں اور بھی تو کام ہوتے ہیں، خواہ مخواہ دوسرے کا وقت برباد کرنا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوائیوں کی شیشیاں ترتیب سے لگا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنی صحت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، آپ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، بیٹھے بیٹھے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے، آخر آپ کا کاروبار کیا ہے؟ وہ ہنوز لہجہ تند و تیز تھا۔ کیا حال پوچھ رہے ہو میرے کاروبار کا؟ کیسے بیچتا ہوں میں آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ جاہل ہوں میں، سیدھی سیدھی بات کیا کیجیے مجھ سے۔ وہ گیلا تولیہ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے تنک کر بولی۔ اسی وقت لال خان اندر آ گیا۔ بھائی آج تو بڑی دیر ہوگی، ناشتہ کر لیا تم نے؟ یار کھایا پیا کرو، میں نے تم سے کہا تھا کپڑے بدل لینا، تم سے بھی حد ہے، لال خان نے ایک تواتر سے بولا تھا، مگر عارف پر اس کے بولنے کا اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح نیم دراز چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ یار کچھ کہہ رہا ہوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے نزدیک بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اب کیا سوچنا، کچھ کبھی سوچتے تھے۔ اس کی چاہت کی چاندنی ہوگی، خوبصورت سی زندگی ہوگی، ایک لڑکی بہت سے پھول لیے اس کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ بیچاری بال بچ گئی جو بھی تھی، بالو کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ہاں ہاں ہاں، لال خان نے زبردست قہقہ لگایا۔ یار یہ تمہاری بھابھی بھی بہت اچھا مذاق کرتی ہے، یوں تو زیادہ بولتی نہیں ہے، اور جب بولتی ہے ہو ناگواری کے احساس سے بالو کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔
رات میں 2 مرتبہ تمہارے پاس آیا، تم بے خبر سو رہے تھے، حالانکہ رات تو میں نے تمہیں نیند کی گولی بھی نہیں دی تھی۔ یہ تو اچھی علامت ہے، صحت کی علامت ہے، صحت کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں چلنے پھرنے لگو گے، بشرط یہ چلنا پھرنا چاہیں۔ فی الحال تو جنت میں بیٹھے ہیں۔ بالو کی طرف سے پھر زہر آلود حملہ آیا۔ جنت تو شراب طہور والی بھی ہمارے لیے کشش نہیں رکھتی، اور آج کل تو یہاں پر بھی بڑی بدمزگی ہے۔ اس نے لال خان کو آنکھ ماری۔ اس نے آنکھ بند کر کے بڑی سرمستی میں غالب کو یاد کیا تھا۔ لال خان یار، ہم پہ ترس نہیں آتا، بالکل بے مزہ کر کے رکھتے ہمیں۔ کیسے یار ہو؟ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ میں تمہیں اس طرح خودکشی کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم مجھ سے نہیں پی رہے تھے، وہ نہیں پی رہی تھی۔ شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سنبھل جاؤ گے۔ لال خان نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دوپہر کے لیے کیسا دسترخوان چنوں؟ بالو نے دروازے میں رک کر پھر انگارے چبائے تھے۔ یار تمہاری بھابھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، وہ اتنی اچھی اردو بولتی ہے۔ لال خان کی اس کی قابلیت پر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا۔ کوئی خاص چیز بنانے کی ضرورت نہیں بھابھی، جو گھر میں پکے گا کھا لیں گے۔ آپ میرے معاملے میں لال خان کو نہ مانا کریں، یہ تو یوں ہی کرتا ہے، عارف نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس طرح کی سنجیدگی بالو نے پہلی بار دیکھی تھی اس میں، وگرنہ اس کی کبھی تلخی، کبھی طنز، کبھی استہزاء اور کبھی شوخی ہی ہوتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ رات بڑے اچھے انار لایا تھا میں تمہارے لیے، تمہاری بھابھی سے کہتا ہوں وہ جوس نکال کر دے دے گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کیوں بھابھی کو تنگ کرتے ہو؟ ان کے پاس پہلے ہی کم کام ہوتا ہے۔ اس نے پھر لال خان کو ٹوکا۔ وہ اس گھر میں بہت عیش میں ہے، نعمتوں سے گھر بھرا پڑا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے۔ اس میں تم سب سے بڑھ کر تم میرے یار ہو، اور تم یار کی قدر پہچانتے ہو۔ ہم یار کی قدر پہچانتے ہیں، مت بولا کرو میرے معاملوں میں۔ لال خان نے جھک کر اس کا کندھا زور سے دبایا۔ اچھا خدا حافظ، اپنی بھابھی کو تنگ مت کرنا، جو وہ دے وہ کھا لینا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ عارف نے پھر آنکھیں مول لی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، تیرا وجود ہے صرف داستان کے لیے۔ وہ رفیع کا گایا ہوا ایک المیہ گیت گنگنانے لگا۔ 10 منٹ میں اس نے یہ گیت نہ جانے کتنی بار گنگنایا تھا۔ بلا کی شوخی اور پرسوز آواز تھی۔ بالو جوس کا گلاس پکڑے ہوئے چند ثانیے اسی طرح کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ میں پکڑاؤں یا رکھ کر چلی جاؤں؟ اس نے کھردرے انداز میں اسے متوجہ کیا۔ عارف نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ رکھ دے، شکریہ، یہ ساری خدمات مجھ پر قرض ہے، زندگی رہی تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ بالو گلاس رکھ کر دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی، ایک دم رک گئی۔ آپ 10 بار مریں اور 10 بار پیدا ہوں، تب بھی میرے قرض نہیں اتار سکتے۔ کس خوش فہمی میں رہتے ہیں آپ؟ وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ اتنا تھکا دیا میں نے آپ کو؟ عارف کی آنکھیں حیرت کا منظر بن گئی۔ یہ کام کی تھکن نہیں ہے، روح کی تھکن ہے، روئے روئے میں اتر چکی ہے۔ اس کا گلا رند گیا، وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ عارف ششدر سا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر شل ہو گیا۔ اسے واقعی بالو کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کا آخری جملہ بار بار پتھر کی طرح دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ بالآخر اس نے گہری سانس سینے سے خارج کی اور جو اس کا لباب بھرا گلاس اٹھا لیا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ وہ آہستہ آہستہ جوس پینے لگا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بری طرح الجھا ہوا ہے۔ دھوپ کی تمازت کا احساس بہت گہرا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھی خاصی دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور پلنگ سے اتر آیا۔ آتے ہی اس نے اپنے نہانے کا سامان تو سیٹ کر ہی لیا تھا، لہٰذا کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا بڑا سا پلنگ رکھا ہوا تھا، اپنا شیو کا سامان اور آئینہ و تولیہ لیے باہر آیا اور دیوار میں بنے طاق میں آئینہ رکھ کر شیو بنانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ تیمور علی خان شاید گلباز کو ساتھ لائیں اور آج اس کی جان چھوٹ جائے۔ اسی امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صبح پروگرام سے شروع ہوئی تھی۔ صبح کی چائے تو کہیں روز سے جھومر بنا رہی تھی۔ لکڑیاں جلا کر دھوئیں میں آنکھیں ملتے ہوئے چائے تیار کرنے پر وہ بغیر چائے کے رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ آخر جب چائے دریافت نہیں ہوئی تھی تب بھی تو لوگ رہتے ہی تھے دنیا میں۔ اس نے اپنی طلب کو پھیلا لیا تھا۔ کریم سے جھاگ بناتے ہوئے اس نے آئینے میں پیچھے کی طرف دیکھا۔ جھومر دھت سو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ قریب آ کر اس کی کلائی تھام کر نبض محسوس کی۔ کیونکہ وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی اس لیے اس کے سانس لینے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، وگرنہ رات کو جتنی بار بھی اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھی ایک دم چت لیٹی ہوئی ملی اور اس کے جسمانی اتار چڑھاؤ سے
اس کے سانس لینے کا عمل واضح محسوس ہوا۔ زخم جگہ جگہ تھے اور خون بھی کافی نکلا تھا، اس لیے اسے خاصی تشویش تھی۔ کلائی تھامتے جمر نے آنکھیں کھول دی۔ جاگ رہی ہوں اور زندہ بھی ہوں، مگر اٹھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ باری نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور واپس اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ بدستور گردش کر رہے تھے، جھاگ جھاگ ہو چکا تھا۔ اس نے ریزر اٹھا کر پانی میں ڈبویا۔ آپ اٹھ جائیے بھابھی، تاکہ میں تخت والے واپس ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ کاکا جان خدا معلوم کس وقت آپ موجود ہو۔ اس نے آئینے میں جھومر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پلنگ پر لیٹ جاؤ۔ وہ نکہت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ باری شیپ بنا کر نہانے چلا گیا۔ جھومر دوبارہ سو گئی تھی۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو گیا، برائے نام ناشتہ کیا، پھر تخت اٹھا کر ہال کمرے میں رکھ کر آیا۔ اب اس کا بس یہی کام رہ گیا تھا کہ بار بار گھڑی دیکھتا رہے۔ کافی دیر بعد اکتا کر بیرونی احاطے کی طرف چلا گیا۔ کتے کھول کر باہر کیے تاکہ وہ اپنا شکار خود کریں۔ ان کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ سدھائے ہوئے کتے تھے، گھوم پھر کر واپس آ جاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اندر کی طرف مڑا اور کتاب اٹھا لایا اور بیرونی احاطے میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، اس وقت چونکا جب جھومر لنگڑاتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوا بھی تو کھانا ہوگی باری، بہت دیر نہیں ہو گئی۔ وہ دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے آپ ناشتہ کر لیں، خالی پیٹ دوا نہیں کھاتے۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سرخ سفید چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ پھر اندر چلی گئی۔ باری نے کچھ سوچا، پھر کتاب موڑے پر الٹی رکھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ بیٹھیے بھابھی، میں آپ کو ناشتہ بھی دیتا ہوں اور دوا بھی، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ پلٹ کر تھکے تھکے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ جب سب کچھ بتا دیا تو کیوں بھابھی کہتے ہو؟ وہ جیسے چڑ کر کہہ رہی تھی۔ یہ میری مجبوری ہے، میں صرف ان اطلاعات پر کان دھرنے پر مجبور ہوں جو مجھے حویلی سے ملتی ہیں۔ وہ بردبار سے گویا ہوا اور درمیانی کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اشیاء خورد و نوش محفوظ تھی۔ ابھی اسے ناشتہ کرا کر دوا کھلانا شروع ہی کی تھی کہ باہر سے پے در پے ہارن کی آواز آئی۔ میرے خیال میں کاکا جان آ گئے۔ کوشش کیجیے گا آپ کی سزا آج کی تاریخ میں تمام ہو جائے۔ بات بڑھ گئی تو نقصان آپ اٹھائیں گی، شرائط ان کی چلیں گی، آپ کی نہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی۔ اس نے کیپسول اس کی ہتھیلی پر رکھ کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ شرائط؟ خانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی، تم دیکھتے جاؤ۔ وہ بڑبڑائی اور کیپسول منہ میں ڈال کر گلاس منہ میں سے لگا لیا۔ چند منٹ گزرے اور بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی اور پھر سامنے 3 وجود آ کر ٹھہر گئے۔ جھومر نے جھکا سر، اٹھانے کی زحمت نہیں کی اور صرف جوتے دیکھ کر پہچان گئی کہ تیمور اور باری کے ساتھ تیسرا شخص گلباز ہے، اور اس احساس کے ساتھ وہ نڈھال ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں تیمور علی خان کو سلام کیا تھا۔ اب تو تمہارے 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے۔ سلام کے جواب میں ایک حقارت بھرا جملہ اس کے حصے میں آیا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر ہم تم پر ترس کھائیں گے۔ بس اب تو صرف تم سے یہ پوچھنا ہے کہ یہاں رہنا چاہتی ہو یا حویلی بھیج دے۔ بس یہ 2 مقام ہیں جہاں تم رہ سکتی ہو۔ قبر میں رہنا پسند کرو تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سامان وغیرہ نکالو گاڑی سے۔ وہ بولتے بولتے گلباز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں تو پھر کیا فیصلہ ہے؟ جلدی بولو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ پھر جھومر سے مخاطب ہوئے اور چند ثانیوں کو ماحول پر عجیب سا سناٹا طاری رہا۔ بولو بھائی۔ تیمور علی خان کی شاہانہ طبع پر اس کی خاموشی گراں گزر رہی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے کی اجازت دے دیں خان، مہربانی ہوگی۔ جھومر نے بالآخر اپنے لب کھولے۔ باری نے ایک گہری سانس لی اور ایک لحظے کو اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے، علاج لمبے اور چھوٹے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں لمبے ہی علاج کی ضرورت ہے۔ چلو باری، اپنا سامان اٹھاؤ۔ گلباز اب قدرے ٹھیک ہے۔ تم جا رہے ہو باری؟ عجیب نڈر سا انداز گفتگو تھا جھومر کا۔ باری سٹپٹا گیا تھا۔ تیمور علی خان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی، یہ جگہ رہنے کے لیے آپ کو پسند ہے، مجھے نہیں۔ میں تو کاکا جان کو گلباز سمیت یہاں دیکھ کر اتنا خوش ہوں جتنا 30ویں روزے کی شام کو عید کا چاند نظر آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ باری نے نہایت ذہانت سے جملہ تیار کیا۔ تیمور علی خان نے پرسکون سا سانس لیا اور باہر کی طرف بڑھے۔ خان، جھومر نے انہیں پیچھے سے آواز دی۔ تیمور علی خان رک گئے۔ خان، آپ کے آنگن میں ہوش سنبھالا، آپ کی محبت دیکھی، آپ نے مجھے پڑھایا لکھا ہے اور کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اور مجھ پر کتے چھوڑتے ہیں۔ جھومر کی آواز بھرا گئی۔ ہم جس پر مہربان تھے وہ لڑکی کوئی اور تھی، آج جو سامنے بیٹھی ہے یہ کوئی اور ہے۔ گستاخ، بے ادب۔
وہ گھر آئے۔ ہر انسان کا ایک دل بھی ہوتا ہے خان۔ اشک اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ جب انسان فاقوں سے مر رہا ہوتا ہے تب بھی تو یہ دل اس کے پاس ہوتا ہے، کیوں کام نہیں چلا لیتا؟ بھوک سے مر کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ پھنکارے۔ ہم سے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ احسان فراموشوں کی آواز انگارہ بن کر لگتی ہے کانوں میں۔ وہ چلتے ہوئے بیرونی احاطے کی طرف بڑھ گئے۔ خان، وہ بھابھی کا ٹریٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ باری نے قدرے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ گلباز کو گاڑی کی چابی دے دو، اسے ڈرائیونگ آتی ہے، انہوں نے فیصلہ سنایا اور جیپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ باری آخری کمرے میں اپنا کچھ سامان اور چابی لینے کے لیے آگے بڑھ گیا اور خاص سے عجلت تمیز انداز میں جھومر کی طرف آیا تھا۔ باری، جھومر کی آواز زنجیر بن کر اس کے قدموں سے لپٹی تھی، وہ رک گیا تھا۔ جی، تم کیوں جا رہے ہو؟ یاد رہے، سزا آپ کاٹ رہی ہے، میں نہیں۔ آپ کو شوق ہے، مجھے نہیں، اس نے سرد مور انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کو کاکا جان کے آنے سے پہلے ہی سمجھا چکا تھا، اور پھر آپ کو مجھ سے مطلب؟ میں خان کے حکم سے ہوں، میں آپ کی خاطر تو یہاں خود سے نہیں آیا۔ آپ کو یہ قید تنہائی مبارک ہو کہ آپ کو پسند ہے، عمر بھر یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تلخی بھرے لہجے میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جھومر نے پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اگر اب حویلی میں واپس بھی گئی تو تمہاری خاطر جاؤں گی۔ حویلی صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ بہرحال ابھی مجھے بہت سوچنا ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ باری مطلوبہ چیزیں لے کر باہر آیا اور لیٹی ہوئی جھومر پر ایک نظر ڈالی۔ خدا حافظ بھابھی، کاش آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیرونی احاطے کی طرف آیا اور گاڑی کی چابی گلباز کے حوالے کی اور جیپ میں تیمور علی خان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ان کی جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ گلباز، سمجھ چکے ہو نا سب بات؟ لڑکی بہت چالاک ہے، بہت ہوشیاری سے۔ لو، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ تیمور خان نے جیب سے پرس نکال کر 100 کے کچھ نوٹ گلباز کو دیے۔ میرے سائیں، آپ بالکل بے فکر رہو، لڑکی چلاک ہے، مجھ سے زیادہ چلاک ہے۔ گلباز کھڑے کھڑے نوٹ گننا شروع کر دیے۔ باری نے سر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ بہت تھکن ہو گئی ہوگی، پر کیا کریں، مجبوری بڑی ہے۔ اب سرائے میں خوب آرام کرنا، جب اچھی طرح فریش ہو جاؤ تو پھر بستی روانہ ہونا، اوکے؟ تیمور علی خان نے اس کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر کہا۔ باری خاموش رہا۔ بہت تنگ کیا ہوگا تمہیں، بہت احسان فراموش اور نمک حرام لڑکی ہے، بغیر محنت کے سب کچھ مل گیا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں برا کی ناراضگی تھی۔ محنت تو خیر اس نے بڑی کی ہے، جتنی محنت اپنا دل منانے اور بہلانے میں کرنی پڑتی، اتنی محنت دنیا کے کسی کام میں نہیں کرنی پڑتی۔ باری نے ایک طویل سانس سینے سے آزاد کی۔ تیمور علی خان اپنے موبائل فون پر کسی سے بات چیت میں مصروف ہو گئے تھے۔ باری اس کھنڈر حویلی کی ویرانی اور جھومر کے حال پر غور کر رہا تھا۔ جیپ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوئی، پورچ کا فرش دھوتی ہوئی سرسوتی پائپ کھلا چھوڑ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ سامنے شینو اپنے گیلے بال لہراتی مل گئی۔ بی بی، روشی بی بی آ گئی، روشی بی بی آ گئی، وہ بولی اور بغیر رکے آگے دوڑتی چلی گئی۔ لو، خیر سے آ گئی؟ شینو نے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ چند لمحوں میں ہی وہ سب راہداری میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کاش ہم بھی کسی ڈپٹی کمشنر کی بیٹی ہوتے، شینو اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ ہم سب پر آیت کریمہ کا ختم کرا کے دعا کریں گے کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر کی بیگم ہی بن جائیں۔ روبی نے فوراً ہی مناسب جواب تلاش کر لیا تھا۔ تو پھر یہ پروٹوکول ہمیں سسرال ہی میں ملے گا، یہاں پھر بھی تم لوگ ڈنڈی مار دیا کرو گی۔ شینو ہنسی۔ بیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو زری نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ روشی اندر داخل ہوئی تو ان سب کو سامنے دیکھ کر ایک خوشی کا نعرہ مارا۔ آپ سب یہاں ہمارے استقبال کو آئی ہیں، بہت بہت شکریہ، وہ گلوں سے گلے ملتے ہوئے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ تم آ رہی ہو تو ہم نہر پر جا کر کھڑے ہوتے استقبال کو، مگر ایک قباحت ہے اس میں۔ اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ وہ کیا؟ کہیں آوازیں بیک وقت ابھری۔ نہر کے پانی میں کوئی خاص آسیبی اثر ہے، سونا ماہی بلا کر بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم نہر کے کنارے ہوتے اور یہ آنے کا پروگرام ملتوی کر دیتی۔ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ سب باری باری گلے مل رہی تھی۔ شینو چپکے سے آگے بڑھ گئی۔ بابا صاحب کے ساتھ آئی ہوں، زری نے استفسار کیا۔ ظاہر ہے، وہ مسکرائی۔ سنا ہے آپ لوگوں کو ہم بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ ہاں خیر، یاد تو تم بہت آ رہی تھی، مگر ماما بلی بہت یاد کر رہی تھی کہ میرے خانوں میں کوئی نقص نہیں نکالتا۔ بوریت ہو رہی ہے؟ زری ہنس رہی تھی۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ روشی نے پوچھا۔ اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ باری سرائے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ باقی ممبران وہی ہیں جو تم چھوڑ کر گئی تھی، شینو ان سے خاصے فاصلے پر کھڑی مطلع کر رہی تھی۔ روشی نے ایک سلگتی نگاہ ان پر ڈالی۔ میں ابھی آتی ہوں، بڑی امی کو سلام کر کے۔ ہال کمرے کے نزدیک پہنچ کر اس نے دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہنگامی دورے کی رپورٹ پیش کرنے بیٹھ جانا، جلدی آ جانا۔ مریم نے تاکید کی۔
ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو خون میں عجیب سی سرگرمی دوڑ رہی تھی، مگر اب وہ ڈھیلی ہو رہی تھی۔ کیوں گیا ہے سرائے؟ اور پھر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیسا دل ہے اس کا کہ کسی مخصوص جگہ و ماحول کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ جاتا ہے جاپانی مشین کہیں کا، اسے تو شاید یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ حویلی کا ایک مستقل باشندہ کم ہے۔ وہ عالم مہتاب کی خوابگاہ کی طرف جاتی سوچ رہی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔